ماشاءاللہ مومنین کرام تشریف رکھیں. یہ تھے بابا سید تبشیر حسین شاہ صاحب ماڑی. ان کے بعد جناب ذی وقار حضرت باب قبل اس کے کہ جناب علامہ علی حسین مدنی صاحب رونق افروز ممبر ہو ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. یہ اس زکات کو امام بارگاہ سرپاک میں سالانہ مجلس اعزاز کا انعقاد ہوگا جس میں غلام عباس فریدہ بشیر حسین صالح جناب جدید صدر جناب طیور رضا محمد عباس اور اس کے علاوہ بھی علماء کرام اور ذاکر نظام خطاب فرمائیں گے. 12 ذی الحج کو برسی امام بارگاہ سرپاک میں بعد از نماز ظہر مجلس اعزاز کا انعقاد ہوگا جس میں علامہ سید عاطف عباس نقوی نجف الاشرف جناب مولانا محمد اسحاق ترابی جنگ جناب سید علی حسن عسکری صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ 25 ذی الحج کو شاہ صاحب کلو میں بہت بڑی مجلس اعزاز زیر انتظام بابا سید رضوی شاہ صاحب منعقد ہوگی. علی حسین قمی سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ سجاد احمد بخاری شمالی سیدہ مظہر علی شیرازی ہاتھی وین علی رضا تقی عباس غلام عباس جپا فخر عباس بخاری اسحاق ترابی محسن رضا علی احمد جوہیا علی عباس علوی صاحب اس امام مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. میری آج کی جو مغربین تک نشست ہے اس کا بھی آپ سماعت فرما لیں. جناب ذی وقار عزت باب علامہ علی حسین مدنی صاحب کے بعد ذاکر مسافر شام حسن رضا ہاشم جناب ذاکر آصف رضا گونڈل جناب ذاکر عباس رضا جڑوی جناب ذاکر سائنکہ حسن عباس ملنگ اور آج کی اس مجلس اعزاز کے آخر میں جناب ذریت عمران شیرازی اور ملک شفقت رضا شفقت لاہور وہ بھی متوقع ہیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. ذی وقار مومنین کرام و محبان اہل بیت و موالیان اہل کرار 66واں سالانہ جلسہ 2 روزہ امام بارگاہ حسینیہ چکرال میں 3-4 جون انعقاد پذیر ہے. اب میں اپنی آج کی اس بزم نور کے اگلے مہمان نشان جناب محترم المقام عزت باب علامہ علی حسین مدنی صاحب سے ملتمس ہو کے وہ آئیں اور اپنے مواد حسنہ سے آپ تمام احباب کو مستفیض فرمائیں. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المصدق المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء لو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعوا
صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. چونکہ یہ ماہ ذیقت کے ایام دو مناسبتوں کے درمیان ہیں. 11 ذیقت کو سالات اور امام کی شہادت کے درمیانی ایام ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں امام ہشتم کی سیرت کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں. اللہ نے اس نور کو کب روئے زمین پر اتارا، کس خاص مرحلے میں، اس لیے کہ یہ گفتگو ضبط ہو جائے، محفوظ ہو جائے ذہنوں میں، باقی ذرائع میں، اور کوئی تاریخ کا طالب علم یا ائمہ سے محبت رکھنے والا کوئی جوان چاہے کہ اس میں غور و فکر کرے. اس لیے چند ایک تاریخی مراحل کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے ختمی مرتبہ جو آقا نے اسلامی ریاست قائم فرمائی، جناب آدم کو اللہ نے زمین پر اتارا اور آپ نے 1000 سال زندگی گزاری. پھر جناب آدم کی وفات ہوئی اور جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد اللہ نے آخری نبی پیغمبر گرامی اسلام کو اس کائنات میں بھیجا. آپ کی 63 سالہ حیات طیبہ، جن میں سے 53 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے. 11 ہجری کے اوائل میں آپ کی رحلت ہوئی. پھر عبداللہ بن عثمان بن عامر، جنہیں عام طور پر ہم ابو بکر کہتے ہیں، پیغمبر کے بعد اس فرد کی حکومت شروع ہوتی ہے. اور پھر 13 ہجری تک 2.5 سال حکومت رہی. پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب کی حکومت شروع ہوئی، جو 23 ہجری تک 10.5 سال جاری رہی. پھر ابو لولو فیروز نے خلیفہ دوم کو قتل کیا تو عثمان بن عفان کی حکومت کا آغاز ہوا، جو 35 ہجری کے اواخر تک جاری رہی. یہاں 35 ہجری کے آخر میں ذی الحج کے مہینے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا آغاز ہوا، جو 40 ہجری تک چلی. 40 ہجری کے آخری حصے میں ماہ مبارک رمضان میں آپ کی شہادت ہوئی. پھر لوگوں نے آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی. 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ کا عہد خلافت ہے. باقی کا عرصہ آپ نے امامت فرمائی، لیکن حزب اختلاف میں رہ کر آپ کا عہد امامت 9.5 سالوں پر مشتمل ہے، 49 ہجری تک. 49 ہجری سے پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر مولے متقیان کی شہادت کے بعد سے لے کر 60 ہجری تک پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمانوں پر جب حکومت کا آغاز کیا امیر شام نے، 20 سال حکومت کی. اور 60 ہجری کے آخری حصے میں جب امیر شام کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان پر سر اقتدار آیا. یزید نے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی. اور جب یزید ایک پراسرار طور پر مر گیا یا مارا گیا، اس کے بعد اسی کا بیٹا معاویہ پر سر اقتدار آیا. لیکن 4-5 دن تخت پر بیٹھا، حکومت پر بیٹھا، پھر دادا پر لعنت کی، باپ پر لعنت کی، اور کہا کہ حق اہل بیت تھا جو انہوں نے غصب کروایا، اور حکومت سے سبکدوش ہو گیا. پھر مروان بن حکم نے یزید کے بیٹے معاویہ کو قتل کروا دیا اور خود پر سر اقتدار آیا. جیسا امیر المومنین نے پیشن گوئی فرمائی تھی اموی اور عباسی حکمرانوں سے متعلق، تو مروان بن حکم سے متعلق مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مروان جتنی دیر میں ایک بکری چھینک مارتی ہو پھر اپنے لعاب کو صاف کرتی ہے، صرف اتنے عرصے کے لیے حکومت کرے گا، پھر اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا برسر اقتدار آئے گا.
جو 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا، پھر اس کے باقی 3 بیٹے حکومت کریں گے بے آئینی۔ اسی طرح سے عمر ابن عبدالعزیز سے متعلق مولا متقیہ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہاں تک کہ امین سے متعلق، مامون الرشید سے متعلق، غرر الحکم میں یہ ساری گفتگو موجود ہے۔ بس میں خلاصہ کر کے ابتدائی تمہید آپ کے ذہنوں میں استوار ہو جائے۔ مروان بن حکم نے فقط 9 مہینے حکومت کی اور پھر اپنی بیوی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ اس نے باقی کنیزوں کے ساتھ مل کر اس کے چہرے کے اوپر تکیہ رکھا، اس کی سانس بند ہو گئی۔ اس کی موت ہوئی تو اس کا بڑا بیٹا عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا، جو 86 ہجری تک برسر اقتدار رہا۔ عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ اس کے بعد پھر اس کا چھوٹا بیٹا سلیمان بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ پھر 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت شروع ہوئی، جو 101 ہجری تک 2.5 سال چلی۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ پہلا شخص ہے بنو امیہ کے خلفاء میں سے جو پچھلے عرصے سے یعنی 40 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک مسلسل 3 بر اعظموں کے اندر ہر شہر سے، ہر بستی سے، ہر قریہ سے، ہر گاؤں سے مولا علی اور اہل بیت کے اوپر جو ممبروں سے لعنت بھیجی جاتی تھی، آپ کو گالیاں دی جاتی تھی، کردار کشی کی جاتی تھی، بنو امیہ کا یہ پہلا خلیفہ ہے کہ جس نے امیر المومنین کے اوپر سب اور لعن کو ختم کیا، پابندی عائد کی، فتق اہل بیت کو واپس کر دیا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت کے گھر جلوائے تھے، سادات کے گھر جلوائے تھے، ان کو دوبارہ سے تعمیر کروایا گیا، ان کے وظیفے بحال کر دیے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو سادات اور مومنین زندانوں کے اندر قید تھے، سب کو رہا کروایا۔ لیکن خود بنو امیہ کے اندر سے پھر سازشوں کے جال بنے گئے، اور 101 ہجری میں 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کو قتل کروا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا تیسرا بیٹا یزید بن عبد الملک بن مروان برسر اقتدار آیا۔ اس کے بعد اس کا چوتھا بیٹا ابراہیم بن عبد الملک بن مروان۔ اس کے بعد پھر اس کے پوتوں کی حکومت شروع ہو گئی ہے، پھر ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان، پھر یزید بن ولید بن عبد الملک بن مروان۔ اس کے بعد اسی ترتیب سے یہاں تک کہ 132 ہجری تک بنو امیہ کی حکومت پہنچی، اور بنو امیہ کا آخری حکمران جس کا نام مروان تھا، لقب حمار، حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، 132 ہجری میں 92 سال مکمل کرنے کے بعد بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہاں سے بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوا، جو 524 سال چلی، یعنی 656 ہجری تک۔ سب سے پہلے ابو العباس صفا، پھر 37 ہجری تک اس کی حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر منصور دوانقی کی حکومت شروع ہوئی، جس نے 23 سال حکومت کی۔ پھر منصور دوانقی کے بعد محمد مہدی برسر اقتدار آئے، اس نے 11 سال حکومت کی۔ پھر ہادی نے 1 سال حکومت کی۔ اس کے بعد پھر ہارون الرشید کی حکومت آئی، ہارون نے 23 سال حکومت کی، 13 سال امام موسیٰ کاظم کے عہد امامت میں، اور 10 سال امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے عہد امامت کے دوران اس کی حکومت۔ پھر 193 ہجری میں اس کی موت ہوئی۔ 193 ہجری سے اس کے بڑے بیٹے محمد امین کی حکومت کا آغاز ہوا، جو 5 سال چلی، 198 ہجری تک۔ 198 ہجری میں اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ امین کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور پھر یہاں سے امین کی حکومت کا آغاز ہوا، جو 218 ہجری تک چلی، 20 سال برابر۔ اس کے بعد پھر باقی ائمہ کا دور، یہ دور حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا دور ہے۔ آپ کی سن مبارک، آپ کی عمر مبارک 55 سالوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 35 سال آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 20 سال آپ کا عہد امامت ہے۔ 11 ذیقعد 148 ہجری اپنے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے، آپ کی شہادت کے 16 دن کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ولادت سے پہلے امام صادق کی آنکھوں میں اشک تھے، آنسو تھے۔ بستر بیماری پر زہر ملنے کے بعد اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم سے، جن کی عمر مبارک 20 سال تھی، فرمایا اے کاش میں عالم آل محمد کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتا۔ فرزند نے پوچھا امام موسیٰ کاظم نے، بابا آپ کی مراد عالم آل محمد سے کیا ہے؟ کہا تمہاری نسل میں آنے والا تمہارا فرزند جو عنقریب دنیا میں آئے گا،
اے کاش میں اس کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتا چند دن کے بعد جب تمہارے ہاں علی ابن موسیٰ الرضا کی ولادت ہو تو اسے میرا اور میرے آبا و اجداد کا سلام پہنچا دینا۔ یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا جس ہستی کو اللہ نے عالم آل محمد کا لقب دیا، آپ نائب امام کی حیثیت سے 35 سال گزارے، امامت 20 سال ہے، لیکن ان 55 سالوں میں پہلے 35 سال اور آخری 20 سال 55 سالوں میں جب سے امام نے تکلم کرنا شروع کیا، گفتگو کرنا شروع کی، آپ سے متعلق امام اہل سنت امام راغب اصفہانی نے محاضرات میں یہ تاریخی جملہ تحریر کیا کہ کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن کا 55 سالوں میں جو گفتگو کی امام علی ابن موسیٰ الرضا میں نے، آپ کا کلام، آپ کی گفتگو، کسی کے سوال کا جواب یا اپنی گفتگو کے اندر جب کوئی مثال ذکر کرتے تھے، سارے کا سارا صرف اور صرف قرآن سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ علم امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے۔ زندگی بھر آپ نے سنا جناب فضہ 20 سال تک قرآن سے متعلق گفتگو کرتی رہی، لیکن اس طرح سے نہ جیسے امام علی ابن موسیٰ الرضا گفتگو کرتے تھے، پورے کا پورا کلام قرآن پر مشتمل ہوتا تھا، کوئی بات کرے جواب قرآن سے دیتے تھے، حتیٰ مثال بھی قرآن سے لے کے آتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کے 55 برس عبادت کا یہ عالم ہے کہ دیوبند خزائی جو شاعر تھے بہت بڑے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں مجلس عزا کے لیے بلایا اور کہا کہ میرے جد بزرگوار میرے دادا حسین ابن علی کے فرزند علی اکبر کی شہادت بیان کرو، ان کے لیے مرثیہ پڑھو۔ جب وہ مرثیہ پڑھ کے اترے، جناب علی اکبر کی شہادت کو بیان کر کے آئے، دیوبند خزائی اپنے زمانے کے معرکۃ الآراء شاعر، ادیب، دانشور، مال دنیا میں سے 10,000 درہم دیا۔ اس کے بعد کہا کہ نہ، یہ درہم تمہارے اس ذکر کا صلہ قرار نہیں پا سکتے۔ اس کے بعد ایک پیرہن عطا کیا، کہا کہ یہ پیرہن یاد رکھنا، اس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا کہ میں نے اس پیرہن کو پہن کے 10 لاکھ رکعت نماز ادا کیے پروردگار کی، ہر رات 1000 رکعت پڑھتا تھا اور 10 لاکھ رکعت پڑھی، اور اس پیراہن کو پہن کر میں نے 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے۔ ہر 3 دن میں، زندگی میں 55 سالوں میں امام کا معمول تھا کہ 3 دن کے اندر قرآن مجید مکمل کرتے تھے، پھر نیا قرآن شروع کر دیتے تھے، نئے سرے سے قرآن شروع کرتے تھے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 کے بعد 4تھا دن شروع ہو جائے، نہ، 3 دن میں قرآن حکیم بسم اللہ سے والناس تک تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں سے، اپنے اصحاب سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن میں تدبر مطلوب نہ ہوتا، صرف تلاوت مقصد ہوتی، تو میں 3 دن سے کم میں بھی قرآن کی تلاوت مکمل کر سکتا تھا، لیکن نہ، چونکہ میں تدبر کرتا ہوں، قرآن میں غور و فکر کرتا ہوں۔ یہ امام کی زندگی، آپ کے ابعاد اور جہاد ایسے ایسے پہلو ہیں کہ اب وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارے کروں۔ آپ کی زہد، آپ کی عبادت، آپ کے جود و سخا، یہاں تک کہ اپنی زندگی میں 3 سال امام خراسان میں رہے، جو آپ کی زندگی کے 55 سال ہیں۔ پہلے 35 سال نائب امام کی حیثیت سے، پھر 20 سالوں میں سے پہلے 10 سال ہارون الرشید کے عہد حکومت میں گزارے، 5 سال امین کے عہد حکومت میں، 5 سال مامون کے عہد حکومت میں۔ ان 10 سالوں میں امام علنی طور پر بنو عباس کے خلاف، بنو امیہ کے خلاف گفتگو کیا کرتے تھے، اپنی امامت بیان کرتے تھے، اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے لیے اشعار لکھواتے تھے، بیان کرتے تھے، شعراء میں انعامات تقسیم کرتے تھے، خود بیان کرتے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے اجداد کی شان کو کھلم کھلا بنو عباس کے حکمرانوں کی مخالفت کرتے تھے۔ ابا سلط ہروی نے آپ سے یہ کہا کہ فرزند رسول احتیاط سے کام لیجئے، کسی حد تک تقیہ سے کام لیجئے، مبادا ہارون الرشید آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھے جو آپ کے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم کے ساتھ آپ کو زندان میں ڈال دے یا آپ کو شہید کر ڈالے۔ تاریخی جملہ کہا امام نے، جسے مسلمان مورخین نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا، کہا کہ میرے جد محمد مصطفیٰ ابو جہل کی دھمکیوں کے جواب میں اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کرتے تھے، جب ابو جہل ان کو قتل کی دھمکی دیتا تھا کہ میں محمد کو قتل کروا دوں گا، تو میرے نانا محمد مصطفیٰ ابو جہل کی ان باتوں کے جواب میں اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ اگر ابو جہل زندگی میں اپنی سازش اور منصوبے اور اپنی خواہش اور کوشش میں کامیاب ہو گیا
اور میرا بال بیکا کرنے میں, میرا ایک بال توڑنے میں بھی کامیاب ہو گیا تو تم مجھے اللہ کا رسول نہ سمجھنا. کہ بالکل اسی طرح سے اگر ہارون اور رشید میرے کسی ایک بال کو توڑنے میں بھی کامیاب ہو گیا تو تم مجھے اس محمد مصطفیٰ کا جانشین نہ سمجھنا. یہ امام علی ابن موسیٰ رضا آپ کی شجاعت ہے اور آپ کی سخاوت کا انداز کیا ہے. یہاں تک کہ آپ 3 سال خراسان میں رہے, 35 سال میں نے عرض کیا نائب امام کی حیثیت سے, پھر اگلے 5 سال وہ بھی 10 سال مدینہ میں, پھر امین کے 10 سال بھی 5 سال آپ نے مدینہ میں گزارے, پھر مامون اور رشید کے 5 سالوں میں سے پہلے 2 سال آپ نے مدینہ میں گزارے, یعنی 98 ہجری سے لے کر 198 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک یہ 2 سال مدینہ میں گزارے. پھر 200 ہجری میں مامون الرشید نے آپ کو مدینے سے خراسان بلا لیا, 3 سال مسلسل خراسان میں رہے, وہیں پر امام کی شہادت ہوئی. امامت کے 20 سالوں میں سے 17 سال مدینہ میں گزارے, 3 سال خراسان میں. مدینہ میں بھی آپ کا یہ طرز عمل تھا اور خراسان میں بھی آپ کا یہی انداز تھا کہ 9 ذی الحج کو روز عرفہ عید الضحیٰ سے 1 دن پہلے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور اس کے بعد اعلان کروا دیتے تھے کہ جو مستحق ہے تو ہی دست تو ہی دامن, غریب مفلوق الحال مفلس مومنین, جس کو جو چاہیے میرے گھر سے لے کے جا سکتا ہے ہدیتن تحفتن. یہاں تک کہ لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق جب چیزیں اٹھاتے اور جب تک امام کا گھر خالی نہ ہو جاتا امام گھر کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے. مامون الرشید کا وزیر فضل ابن سہل ایک دن جیسے ہی آیا 9 ذی الحج کو, دی حالت دیکھی کہ لوگ قیمتی فانوس ہیں, قیمتی برتن ہیں, سونے اور چاندی کے نوادرات ہیں. ظاہر ہے کہ امام ولیات کی حیثیت سے 3 بر اعظموں کے مختلف ملکوں سے آپ کو تحائف آتے تھے, قیمتی برتن آتے تھے, ظروف آتے تھے, سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں اور باقی چیزیں, زیورات, مختلف چیزیں, قیمتی تحائف وہ آج کے حساب سے لاکھوں کے کروڑوں کے آپ کے پاس آتے تھے, وہ سارے پڑے ہوتے تھے اور امام نے وہ دن معین کر رکھا ہوتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ہر ایک اتنی قیمتی لاکھوں کروڑوں کی چیزیں فقیر آدمی مفلس اور گداگر اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو امام سے کہا فرزند رسول یہ تو سراسر خسارہ ہے, نقصان ہے, اتنی قیمتی چیزیں بھلا کوئی اس طرح سے ملنگوں کو فقیروں کو دیتا ہے. امام نے فرمایا نہ, خسارہ نہیں ہے, دید فرق کرتی ہے. خسارہ تب ہوتا کہ میں دنیا سے چلا جاتا, یہ مال یہیں پر رہ جاتا, یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. دید فرق کرتی ہے, نگاہ فرق کرتی ہے بشر کی. نقصان تب ہوتا کہ میں اس دنیا سے چلا جاتا, مال یہیں رہ جاتا, لیکن میں اس دنیا سے جانے سے پہلے جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے میں تو اپنے جانے سے پہلے اس مال کو ان افراد کے ذریعے سے وہاں منتقل کر رہا ہوں, یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہاں تک کہ ان 3 سالوں میں امام جب خراسان میں رہے اپنے فرزند امام محمد تقی سے فرمایا, خط لکھا کہ اے محمد تقی تمہارے غلام تمہیں اپنے گھر کے عقبی دروازے سے لے کے چلتے ہیں مسجد کی طرف. جب آپ شریعت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عقبی دروازے سے یہ آپ کو لے کے چلتے ہیں تاکہ مستحقین, مساکین, غرباء, فقراء کے ساتھ آپ کی ملاقات نہ ہو, لیکن نہ آپ ان کی بات کو اہمیت نہ دیا کریں, آپ مرکزی دروازے سے جایا کریں تاکہ ان فقراء کی رسیدگی کیا کریں, ان کی مشکلات کو حل کرتے وہ بعد میں جا کے دین کے مسائل کو بیان کریں. اس درجہ اور پھر اتنے قاطع تھے یہاں تک کہ اتنی صراحت کی زبان میں جب خراسان میں آپ زندگی گزار رہے تھے 3 سال ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے, مدینے سے 2 افراد 2 مدینہ کے رہنے والے مسلمان آپ کی زیارت کے لیے خراسان آئے. جب آپ سے مل کر اٹھنے لگے تو امام نے فرمایا, ایک سے کہا کہ تم اپنی نماز پوری ادا کرنا, دوسرے سے فرمایا تم اپنی نماز قصر ادا کرنا. وہ دونوں حیران کہ جب ہم دونوں مدینے سے آئے, دونوں مسافر ہیں, دونوں کی نماز قصر ہے, تو امام ایک کو فرما رہے پوری نماز پڑھو, دوسرے کو فرما رہے قصر نماز ادا کرو. راز کیا ہے؟ تعجب سے پوچھا. فضل ابن سہل موجود تھا, مامون الرشید کا وزیر اعظم موجود ہے, لیکن امام نے اس کی موجودگی میں یہ جملہ کہا. اس نے کہا میں کیوں قصر پڑھوں, میں کیوں پوری پڑھوں, جبکہ ہم دونوں مسافر ہیں, یا تو دونوں پوری پڑھیں یا تو دونوں قصر کریں. دیکھیں اب یہ جگہ ہے چکرال, نام ہے چکرال. اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں چکرال سے اٹھیں, مثلا آپ کا جی چاہے گرمیاں مری چلے جائیں اور مری آپ جاتے ہیں تو آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا. چاہے آپ سیر کے لیے جائیں, ویسے سیاحت کے لیے جائیں, سفر کے لیے جائیں, کسی تجارت اور کاروبار کے لیے جائیں, آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا. لیکن کوئی اس نیت سے کہ وہاں جا کے نعوذ باللہ خاکم بدہن, صرف مثال فلسفہ ذہن
اپنے ذہن کو مثال سے قریب کرنے کے لیے اگر کوئی اس لیے جاتا ہے یہاں سے مری کی طرف یا اسلام آباد کی طرف کہ وہاں چل کے جوا کھیلے گا، شراب خرید کے لائے گا، پھر گھر میں پیے گا، یہ سفر معصیت ہے۔ سفر معصیت میں روزہ قصر نہیں ہوگا، اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ قصر کی سہولت صرف اس مسلمان کے لیے جس کا سفر مباح ہو، جائز ہو۔ اگر اس کی کسی کا سفر گناہ ہے، وہ نماز بھی پوری پڑھے گا، روزہ بھی مکمل کرے گا، روزہ بھی رکھے گا۔ تو اب سنیں، جو دو افراد مدینہ سے خراسان آئے تھے، امام نے فرمایا، ایک سے فرمایا کہ تم اپنی نماز پوری پڑھو، دوسرے سے کہا قصر کرو۔ تعجب کیا کہ جب دونوں مسافر دونوں مدینہ سے آئے، یا تو دونوں قصر پڑھیں یا دونوں پوری پڑھیں۔ امام نے فرمایا نہ، یہ مومن میری زیارت کے لیے آیا، اس کا سفر مباح ہے، لیکن یہ میرے ذریعے مامون الرشید کے قریب ہونا چاہتا ہے، طاغوت کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کا سفر معصیت ہے، اس لیے اس کو پوری نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ امام کی اس صراحت سے یہاں تک کہ امام کی زندگی کے عجیب واقعات ہیں، خود آپ کا انداز جس سے خود ہل کے رہ گئے، یعنی باقی ائمہ میں سے کسی امام کو خواص میں رہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جتنے بھی امام مولا متقیان کے بعد سے لے کر امام علی ابن موسیٰ الرضا تک، پھر امام علی ابن موسیٰ الرضا کے بعد سے لے کر امام زمانہ سے پہلے سارے کے سارے ائمہ عوام کے بیچ میں رہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا ولی عہد کی حیثیت سے خود دربار میں رہتے تھے، تین سال مسلسل 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا، آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ آپ خراسان کے اندر رہے، وزیروں سے ملتے، مشیروں سے ملتے، گورنروں سے ملتے، خواص سے ملتے، سرداروں سے ملتے۔ پہلی مرتبہ عوام سے نکل کر خواص میں لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا، ورنہ فضل ابن سعد جو وزیر مملکت تھا، خلیفہ وقت کا جو اسلام کے نام پہ حکومت کر رہا تھا، مامون الرشید، امام کی شخصیت اور کردار کو جب آپ کے گھر میں آیا، دیکھا کہ ایک دسترخوان بچھا ہے، اسی دسترخوان پر غلام بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ملازم بھی بیٹھے ہیں، چوکیدار بھی بیٹھے ہیں، آپ کے محافظین بھی بیٹھے ہیں، خود امام اسی دسترخوان پر بیٹھ کر جب کھانا تناول کر رہے ہیں، اس نے تعجب سے کہا کہ فرزند رسول، آپ کی اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ خود امام ہیں، ولی عہد سلطنت ہیں، پوری 3 براعظموں کی اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ تعجب سے فرمایا، کہا جب ان کا اور میرا خدا ایک ہے تو پھر دسترخوان ایک ہونے میں کیا خرابی ہے؟ یہ تواضع، اس کے بعد پھر وہ امام سے اور قریب ہونا شروع ہو گیا۔ دشمن کا وزیر تھا، لیکن اس کے باوجود امام کے کردار سے، امام کی شخصیت سے، امام کے علم سے روز بروز سوال کرتا تھا۔ کاش کے وقت ہوتا ہو میں کچھ سوالوں کے جواب دے سکتا اور اندازہ ہوتا، جہاں تک کہ اسیر ہوتا چلا گیا، آگے بڑھا۔ امام کی محبت میں جب امام وضو کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے جلدی سے لوٹا اٹھا لیا کہ میں آپ کو وضو کرواؤں گا۔ امام نے تعجب سے فرمایا، کہا کہ تو اسلامی سلطنت کا وزیر ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وضو میں دوسرے کی مدد لینا جائز نہیں ہے؟ وضو وہ عبادت ہے کہ جسے انسان خود انجام دے تب اس کی نماز ہو سکتی ہے، دوسرے سے استعانت نہیں لی جا سکتی۔ یوں اس طرح سے امام نے قدم قدم پر ان 3 سالوں میں یہ شرط رکھی تھی، ولی عہد سلطنت کا جب یہ عہدہ قبول کیا امام نے، تو یہ شرط رکھی تھی کہ اے مامون الرشید، میں اس شرط پر تمہارا عہدہ قبول کروں گا، اس مسند کو منصب کو قبول کروں گا کہ میں عزل و نصب میں میری کوئی شمولیت نہیں ہوگی، نہ میں کسی کو بھرتی کروں گا، نہ میں کسی کو عہدہ دوں گا، نہ کسی کو عہدے سے ہٹاؤں گا، نہ میں فیصلے کروں گا، بس ایک مشیر کی حیثیت سے اگر تم مجھ سے کوئی مشورہ طلب کرو گے، رہنمائی، وہی کام جو 25 سال مدینے میں 3 خلافتوں کے درمیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انجام دیا، وہی آپ کے فرزند 3 سالوں میں مدینے میں امام علی ابن موسیٰ الرضا نے انجام دیا۔ بس میرے عزیزوں، اور بہت سارے مراحل ہیں، سب سے صرف نظر کر تو ایک پہلو جو امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زندگی کی اہم ترین پہلو ہے جسے آپ نے بیان کیا، یہاں تک کہ جب امام 200 ہجری میں مدینہ سے خراسان کی طرف چلے تو راستے میں جب مرو پہنچے، مرو نیشاپور کے مقام پر پہنچے، تو نیشاپور کے مقام پر کم از کم 1.5 لاکھ افراد آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح سے لے کے مسلسل، یہ عصر کا وقت تھا، کئی گھنٹوں سے مسلسل ہزاروں کی تعداد میں 1.5 لاکھ کے قریب میدان خم غدیر میں 1.25 لاکھ کا اجتماع تھا۔ ائمہ کی زندگی میں کبھی کسی امام کا یوں استقبال نہیں کیا گیا جس طرح سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کا استقبال کیا گیا، اور یہ اتفاقاً نہیں ہوا، نہ
عجیب ہے، جب پہلے محمد دنیا سے جا رہے ہیں، جمعرات کے دن پیغمبر کی بیماری شروع ہوئی تھی اور پیر کے دن پیغمبر گرامی اسلام دنیا سے چلے گئے، 4 دن بیمار رہے، اور جمعرات کے دن مسلسل پیغمبر نے کئی مرتبہ اپنے عزیزوں سے، ساتھیوں سے، شمع رسالت کے پروانوں سے قلم مانگا، بار بار کہا مجھے قلم دو، ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، لیکن پیغمبر کو مسلسل یہی جواب دیا گیا کہ ان الرجل لیہجر نعوذ باللہ، خاکم بدہن زبان اجازت نہیں دیتی کہ یہ لفظ ادا کروں کہ اس شخص کو ہزیان ہو گیا، یہ اول فول کہہ رہا ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں قلم دوات دینے کی۔ پہلا محمد جب قلم مانگ رہا تھا تو آپ کو قلم دوات نہیں دیا گیا، اور پھر مسلسل علی سے لے کے امام موسیٰ کاظم تک ان آئمہ نے تسلسل کے ساتھ اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اس طرح سے کردار مصطفی کو زندہ کیا، مقام مصطفی کو اس اوج و عروج و معراج تک لے کے گئے اور لوگوں کے سامنے آشکار کیا کہ جب 8واں محمد مدینے سے چلا اور بازار نیشاپور میں پہنچا تو 1.5 لاکھ افراد آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور ان 1.5 لاکھ افراد میں سے 28,000 قلمدان، 28,000 افراد جن کے ہاتھوں میں سیاہی تھی اور قلم تھا، اس لیے جمع ہوئے تھے کہ فرزند رسول سے جو بات ادا ہو ہم لکھ سکیں، محفوظ کر سکیں۔ یہ تاریخ کا عجیب انتقام ہے، علی سے لے کے موسیٰ کاظم تک یہ آئمہ کی محنت ہے کہ پہلا محمد دنیا سے قلم دوات مانگتے ہوئے رخصت ہو گیا اور مسلمانوں نے قلم دوات نہیں دیا، اور جب 8واں محمد آیا تو 28,000 قلمدان حالت انتظار میں ہے کہ کچھ بیان کرے اور ہم لکھ دیں کہ کوئی لفظ ضائع نہ چلا جائے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ بس آخری جملے عرض کروں، جیسے ہی میں بازار نیشاپور میں پہنچے 1.5 لاکھ افراد کا عظیم الشان ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا کہ مبادا کوئی منافق آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، مختلف اونٹ تھے، اونٹوں کے اوپر اماریاں لگی ہوئی تھیں، 100 کے قریب اونٹ ہیں، اور نہیں معلوم کہ فرزند فاطمہ کس میں برا جماعت ہیں، کون سے محمل میں تشریف فرما ہے۔ تو وہ افراد کی جو صبح سے لے کے عصر تک کئی گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، ایک مرتبہ آواز بلند کی، فرزند رسول ہم آپ کی زیارت کے شرف کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، زیارت کے حصول کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ذرا اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیجئے تاکہ آپ کے رخ جمال کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے۔ یہاں تک کہ ان اماریوں میں سے ایک اماری کے سامنے سے پردہ ہٹا، جیسے سورج طلوع کرتا ہے، جس کی نگاہ امام کے چہرے پر پڑی، تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں، درود کی آوازیں بلند ہوئیں، شور گریہ بلند ہوا، فرط جذبات میں عجیب کیفیت تھی، عجیب شوق تھا، عجیب اشتیاق تھا، جذب و مستی کی اس کیفیت میں یہاں تک ایک عجیب و غریب انداز تھا۔ اسی ترتیب سے امام نے جب دیکھا شور گریہ بلند ہوا، پھر سے اس پردے کو گرا دیا، جب چند قدم آگے بڑھے پھر آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول آپ نے اپنے رخ جمال کی زیارت کا شرف تو عطا کر دیا، کچھ بیان بھی کر دیجئے تاکہ ہم سن سکیں۔ کتنے محدث ہیں، بخاری اور مسلم کی اساتید موجود ہیں، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے دانشور۔ امام احمد ابن حنبل جو 6 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، جن میں سے 2 لاکھ موضوع احادیث ہیں، من گھڑت احادیث ہیں، وہ بھی حفظ دیا آپ کو تاکہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ رسول سے منسوب ہیں، جھوٹی احادیث ہیں۔ باقی 4 لاکھ صحیح الاسناد احادیث کے حافظ۔ امام احمد ابن حنبل جب امام کی امامت کا آغاز ہوا، امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا، ان کی عمر 19 سال تھی، یہ بھی بازار نیشاپور میں موجود تھے، اور جب امام تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 36.5 سال تھی، اور امام کی شہادت کے وقت امام احمد ابن حنبل کی عمر 39.5 سال تھی۔ یہ امام احمد ابن حنبل اور بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدث سب موجود ہیں، اور مجمع سراپا انتظار ہے اور التجا کر رہے، فرزند رسول کچھ بیان کر دیجئے، کچھ سنا دیجئے۔ آخر مقام فکر ہے کہ جب ہزاروں محدث موجود ہیں، بڑے بڑے راوی موجود ہیں، بڑے بڑے فقہاء موجود ہیں، ان سے ہر روز مسلمان حدیثیں سن رہے ہیں، پھر امام علی ابن موسیٰ رضا سے اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کسی فقیہ اور محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے۔ اور جیسے ہی امام نے بجائے
بجائے اس سے کہ حدیث سنائیں پہلے سند بیان کرنا شروع کی. عماری کا پردہ ہٹا اور فرمایا سنو مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے, ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے, ان سے ان کے بابا محمد باقر نے, ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے, ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے, ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے, ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے, ان سے رسول اللہ نے, اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا. کتنا عجیب انداز تھا امام کا. اس انداز سے متعلق امام احمد ابن حنبل نے یہ تاریخی جملہ لکھا, کہا کہ بازار نیشاپور میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کی موجودگی میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے جو حدیث بیان کی نا, جو سند ذکر کی, اور جس خوبصورت انداز سے جو نام لیتے ہوئے خود سے خدا تک پہنچے, اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ, احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں, ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ جیسے بازار نیشاپور میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی زبان سے ادا کیے, اگر ان ناموں کو اس ترتیب سے کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. جیسی سلسلہ بیان کیا, میں دست ادب جوڑ کر, اس سے پہلے کہ امام کا ایک کلام سنوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں, دست ادب جوڑ کر روح امام علی ابن موسیٰ رضا سے استفسار کرتا ہوں, فرزند رسول مجمع نے تو حدیث کا مطالبہ کیا تھا, مجمع میں سے کسی نے آپ سے سند تو نہیں مانگی تھی, پھر سند کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ تو شاید امام کا جواب ہوگا کہ اگر میں سند ذکر نہ کرتا تو لوگ یہ خیال کرتے کہ شاید کسی اور محدث سے سن کے علی ابن موسیٰ رضا نے حدیث بیان کی. میں اس لیے سند ذکر کر رہا ہوں اور اس لیے سارے نام بتا رہا ہوں کہ یہ سارے نام سن لو اور یہ سارے نام پڑھ لو. ان ناموں میں کوئی ایک غیر معصوم دکھا دو, اور جن سے تم احادیث ذکر کرتے ہو اور جن سے تم دین اور شریعت لیتے ہو, ان ناموں میں کوئی ایک معصوم دکھا دو. تو اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ دین اور شریعت کو اس سلسلے سے حاصل کرو جس میں سارے کے سارے معصوم ہیں, یا اس سلسلے سے حاصل کرو جن میں کوئی ایک بھی معصوم موجود نہیں ہے. اور پھر جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے, خود سے خدا تک پہنچے, یہ بتایا کہ مبادا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں کسی دنیاوی مدرسے کا طالب علم ہوں, میں کسی دنیاوی مکتب کا فارغ التحصیل ہوں. نہ, بتایا کہ ہم 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. ہمارا معلم, ہمارا مرشد, ہمارا استاد صرف اور صرف اللہ ہے. ہم 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں. اس کائنات میں ہمارا کوئی استاد نہیں ہے. یہاں تک یہ سلسلہ بیان کیا, پھر پردہ گرایا. لیکن اب مجمع سے شور کریا بلند ہوا. فرزند رسول اب بتائیے جو کہنا چاہ رہے تھے. فرمایا سنو, اللہ نے یہ فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا, کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حسنی, جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا, امن من عذابی, وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا, پردہ گرا دیا. لیکن سامنے چکرال اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مومنین نہیں تھے, جو گرمی کی شدت کے باعث کسی حد تک کھانے کے بعد, لنگر کے بعد ان کی طبیعتیں مزمحل ہونا شروع ہو گئی اور آنکھوں میں نیند اترنا شروع ہو گئی. نہ بازار نیشاپور میں کھڑے ہوئے وہ 1.5 لاکھ مسلمین اور مومنین تھے جو برابر صبح سے, یا بعض ایسے افراد تھے کہ جو بہت پہلے سے کئی گھنٹوں سے برابر امام کا انتظار کر رہے تھے. سماعتیں اس اوج, عروج, معراج, رفعت اور بلندی پر تھی. جیسی امام یہاں پر پہنچے, رکے, پردہ گرایا, دوبارہ سے حاضرین کے بیچ میں سے آواز بلند ہوئی, فرزند رسول بات ادھوری ہے. سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی سند صرف یہ بات کہنے کے لیے امام کبھی نہ سناتے, جو خود سے خدا تک. یہ انداز آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. جس انداز سے خود سے خدا تک پہنچے, اتنے نام گنوائے, صرف اتنی بات کے لیے نام نہ گنواتے. ابھی بات ادھوری ہے, اس لیے مجمع سے شور اٹھا, فرزند رسول اپنی بات مکمل کر دیجیے. اب امام علی ابن موسیٰ رضا نے پردہ ہٹایا اور پھر
کا، کہا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا. اس داخل ہونے کی اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، کچھ شروط ہیں جو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مکمل کرتی ہیں، جو توحید کو مکمل کرتی ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور وہ شرائط جو توحید کو مکمل کرتی ہیں ان میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں. کیا بتایا؟ تو زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی الہادی فرماتے ہیں بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 وہ ہیں جن سے اللہ کی توحید مکمل ہوتی ہے. آج لوگوں نے یہ مسلسل ورد اور ذکر بنا رکھا ہے، لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرتے ہیں، اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب مسلمان ہو گیا اور توحید مکمل ہو گئی. نہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں. اس لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن آغاز توحید ہے. کمال توحید کیا ہے؟ کمال توحید یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار، اعتراف اور اظہار کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کو کما حقہ تسلیم کیا جائے. یہ کمال توحید ہے. پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ان 14 کے ساتھ کسی 15ویں کو اٹھا کر اسی صف میں برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا اور ان 14 میں شامل کرنا یہ شرک ہے. ان 14 کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جیسا پیغمبر نے فرمایا ولایت علی ولایت اللہ وحبہ حب اللہ. علی کی ولایت خود خدا کی ولایت ہے، اور علی سے محبت کرنا خود خدا سے محبت کرنا. ان 14 کی ولایت اللہ کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے. ان کی ولایت اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ولایت کے طول میں ہے، اللہ کے عرض میں نہیں ہے. خود خدا نے یہ اختیارات انہیں دیے. ان کی ولایت میں اور اللہ کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. بس ایک فرق ہے، صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں، اور ان 14 کو وہی ولایت پروردگار نے اپنے فضل سے عطا کی ہے. یہ اختیارات جو انہیں دیے یہ پروردگار کی طرف سے ہے. یہ سارے اختیارات خدا کی طرف سے ہیں. یہ 14 خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، عرض میں نہیں ہے، طول میں ہے. ان 14 میں سے کسی سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا، اس لیے کہ یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں. جیسے امام حسین نے روز عاشور حر ابن یزید الریاحی سے فرمایا، جب حر آئے 56 کتابیں مقتل کی، مقتل ابو مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، نفس المحموم ہے، دمۃ الثاقبہ ہے، اور بڑی بڑی کتابیں، سب کو پڑھے. کیا لکھا سب نے؟ جیسی حر نے امام حسین سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا جواب دیا؟ کیا یہ فرمایا کہ بعد میں ہو جائے گی، میں دعا کروں گا یا نہیں ہوگی؟ نہ، جیسی حر نے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، فرزند فاطمہ نے فرمایا اے حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا. حسین روئے زمین پر اللہ کی رضا کا مظہر، یہ 14 کے 14
رضا ہے، نام علی ہے، علی ابن موسیٰ رضا، یعنی اللہ کی مشیت کا ظرف۔ یہ 14 کے 14 مشیت خدا ہیں، جیسا امام علی نقی نے فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں یا اللہ مدد، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، خلوص دل سے خدا کو پکاریں، اللہ مدد کرے گا۔ اور اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ کہیں یا رسول اللہ مدد، تو رسول اسلام مدد فرمائیں گے۔ یہ اختیار خود اللہ نے آپ کو دیا۔ اور اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ کہیں یا علی مدد، تو علی مدد کو آئیں گے۔ اگر آپ کہیں یا مہدی مدد، امام زمانہ مدد کریں گے۔ اگر آپ کہیں یا علی ابن موسیٰ رضا ادرکنی، امام رضا مدد فرمائیں گے۔ جس سے بھی مدد مانگیں گے مدد مل جائے گی، اس لیے کہ یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ چاہے یا اللہ مدد کہیں، چاہے یا رسول اللہ مدد کہیں، چاہے یا علی مدد کہیں، چاہے یا حسین مدد کہیں، جس سے بھی مدد مانگے مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنے دل میں علی اور علی کی اولاد کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، اسے مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ تمام قوتوں کا ہے رب انعام، بمبا تمام قوتوں کا ہے رب انعام، ہر ایک شے سے بالا محمد کا پھر مقام، اور لا شے کو شے اور شے کو جو لا شے بنا سکے، ایسے با اختیار کو ہم کہتے ہیں امام۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وسلام، آپ کی ایام شہادت بھی، لیکن امام نے اپنی زندگی میں جن مسائب پر سب سے زیادہ گریہ فرمایا، ان مسائب میں سے ایک شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر علیہ آلاف و تحیت وسلام کی شہادت بھی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کلام کے درمیان میں یہ جملہ ذکر کیا، یہ جو دیوبل خزائی شاعر جنہوں نے مرثیہ کہا، انہیں وہ پیرہن عطا کیا کہ جس میں 10 لاکھ رکعت نماز ادا کی اور 1000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت جس پیرہن میں کی، اس طرح سے، اور اتنا گریہ کرتے تھے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے۔ یہ عجیب راز ہے، یہاں تک کہ امام علی زین العابدین بھی جب محمد بن مسلم ابن شہاب زہری، یہ بنو امیہ کا چیف جسٹس تھا، لیکن جب امام نے اس کی ہدایت فرمائی، اس کے بعد اس کا پورا خانوادہ امام سجاد سے قریب تر ہو گیا، تو اس کے بیٹے کی شادی کا جب مرحلہ آیا، اس نے امام سے کہا کہ میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ آپ شادی میں شرکت فرمائیں۔ امام سجاد نے فرمایا محمد بن مسلم، ہمیں روایت نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ یہ دوسرے تیسرے دن دوبارہ آیا، کہا امام میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ شرط عائد کر دی کہ اگر امام میری شادی میں تشریف لائیں گے میں تب عقد کروں گا، تب شادی کروں گا، اگر وہ نہ آئے تو میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا اگر تمہارے بیٹے کی یہ شرط ہے تو پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ امام سجاد کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کی شادی میں شرکت کروں تو پھر اپنے بیٹے کی شادی میں مجلس عزا برپا کرنا اور کسی مرثیہ خان کو بلانا
اور اسے کہنا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ بہت بڑا درد ہے اہل بیت اور معصومین کے ہاں شبیہ رسول اللہ کی شہادت۔ وقت زیادہ گزر گیا، میں صرف 2 جملے عرض کروں گا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ میرے عزیزوں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، 2 ہستیوں کا وداع بہت سخت تھا۔ ایک خود امام حسین کا وداع، دوسرے مرحلے میں شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کا وداع۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، میں کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ بار بار خیام حسینی کا در کبھی اٹھتا ہے پردہ، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا، کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا اور قریب چلا گیا۔ جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جب بھی علی اکبر کی سواری باہر آنا چاہتی ہے یا جناب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں تو کوئی بچہ یا بچی یا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی خاتون آپ کے دامن کو پکڑ کے روک لیتی ہے، اے شبیہ رسول اللہ تھوڑی دیر اور رک جائیے۔ بڑی مشکلوں سے رخصت ہوئے اور آخر میں بابا نے رخصت کیا۔ کیسے رخصت کیا؟ جب گھوڑے پہ بٹھایا تو یہ جملہ فرمایا، یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا، اور جب تک میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ رخصت کیا۔ اتنی بڑی قربانی ہے اہل بیت کی کہ جیسے ہی علی اکبر کو روانہ کیا وہ جملہ کہا جو کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں کہا۔ اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ وہ کوئی انسان اس لائق نظر نہ آیا کہ اسے گواہ قرار دے، اللہ کو گواہ قرار دیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں، قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو رسول اسلام سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، خلق میں، خلق میں، کردار میں، رفتار میں آج تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ جا رہی۔ جیسی روانہ کیا علی اکبر چلے، لیکن ایک ایسی آواز سنی، جناب علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ کیا دیکھا؟ حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر، جلدی سے اپنی سواری سے نیچے اترے،